کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا ہے کہ کوئی شخص خاموشی کے باوجود آپ کے دل و دماغ میں موجود ہے، جیسے اس کی یاد صرف یاد نہ ہو بلکہ ایک احساس بن کر ہر وقت آپ کے آس پاس گردش کرتی رہے؟ نہ کوئی کال، نہ پیغام، نہ ملاقات، لیکن پھر بھی اس کی موجودگی کہیں نہ کہیں محسوس ہوتی رہے۔ انسان کی زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو فاصلے، وقت اور خاموشی کے باوجود ختم نہیں ہوتے، وہ دل کے کسی کونے میں زندہ رہتے ہیں۔ کارل یونگ کا ماننا تھا کہ انسان صرف لفظوں سے نہیں جڑتے، بلکہ روحانی اور نفسیاتی سطح پر بھی ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ کچھ تعلق ایسے ہوتے ہیں جو ختم ہو کر بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے، ان کی باز گشت انسان کے اندر باقی رہتی ہے۔ جب کوئی شخص واقعی آپ کو شدت سے یاد کرتا ہے تو اس کا اثر صرف اس کے خیالات تک محدود نہیں رہتا، وہ احساس کبھی خوابوں میں، کبھی خاموشیوں میں، کبھی عجیب سی بے چینی میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اکثر انسان سمجھ نہیں پاتا کہ وہ بار بار ایک ہی شخص کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہے، کیوں اس کا نام اچانک ذہن میں آ جاتا ہے، یا کیوں دل ایک عجیب اداسی محسوس کرتا ہے۔ سب سے پہلی نشانی خواب ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بار بار آپ کے خوابوں میں آنے لگتا ہے۔ خواب ختم ہونے کے بعد بھی اس کا احساس دیر تک باقی رہتا ہے۔ آپ دن بھر بے چین رہتے ہیں، جیسے کوئی ادھوری بات دل میں اٹکی ہوئی ہو۔ کارل یونگ کے مطابق خواب صرف دماغ کی بے ترتیب تصویریں نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے شعور کی زبان ہوتی ہیں۔ جب کوئی شخص ہمارے اندر گہرا اثر چھوڑ جاتا ہے تو اس کی موجودگی خوابوں کے ذریعے سامنے آ سکتی ہے۔ کچھ خواب اتنے حقیقی محسوس ہوتے ہیں کہ انسان جاگنے کے بعد بھی انہیں بھول نہیں پاتا۔ کبھی آپ کسی پرانی جگہ کو خواب میں دیکھتے ہیں، کبھی وہ شخص آپ سے بات کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور کبھی صرف اس کی موجودگی ہی دل کو ہلا دیتی ہے۔ یہ خواب اکثر ان جذبات کی نشانی ہوتے ہیں جو ابھی تک دل کے اندر زندہ ہیں۔ دوسری نشانی خاموشی ہے۔ کچھ خاموشیاں عام نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ زندگی سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی خاموشی شور بن کر دل میں رہتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو سب سے زیادہ وہی لوگ یاد آتے ہیں جو سب سے کم بات کرتے ہیں۔ ان کی غیر موجودگی خود ایک احساس بن جاتی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ رابطہ ختم ہونے کے باوجود دل انہیں چھوڑ نہیں پاتا۔ نہ وہ سامنے ہوتے ہیں، نہ کوئی بات چیت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ان کی یاد مسلسل دل کے دروازے پر دستک دیتی رہتی ہے۔ یہ خاموشی دراصل ان جذبات کی آواز ہوتی ہے جو کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ بعض اوقات لوگ اپنی انا، خوف یا اندرونی الجھنوں کی وجہ سے اظہار نہیں کر پاتے۔ وہ بات نہیں کرتے، لیکن دل میں احساس باقی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ رشتے لفظوں کے بغیر بھی انسان کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ تیسری نشانی چھوٹے چھوٹے اتفاق ہوتے ہیں۔ کبھی اچانک کوئی گانا سنائی دیتا ہے اور فوراً کسی خاص شخص کی یاد آ جاتی ہے۔ کبھی کسی جگہ سے گزرتے ہوئے دل عجیب سا بھر آتا ہے۔ کبھی کوئی خوشبو، کوئی جملہ یا کوئی منظر ماضی کو زندہ کر دیتا ہے۔ کارل یونگ اسے سنکرونسٹی کہتے تھے، یعنی ایسے اتفاقات جن کے پیچھے صرف حادثہ نہیں بلکہ کوئی گہرا جذباتی تعلق موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر
آپ کسی شخص کے بارے میں سوچ رہے ہوں اور اچانک اس کا پیغام آ جائے، یا پھر برسوں بعد اس کا نام کہیں سنائی دے اور دل ایک لمحے کے لیے رک سا جائے۔ یہ چیزیں عام لگ سکتی ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہمارے اندر موجود ان جذبات کو ظاہر کرتی ہیں جو ابھی تک ختم نہیں ہوئے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری روح پر نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے مگر ان کی یاد کسی نہ کسی شکل میں واپس آتی رہتی ہے۔ چوتھی نشانی وہ توانائی ہے جو محسوس ہوتی ہے۔ کبھی بغیر کسی وجہ کے دل اداس ہو جاتا ہے، کبھی اچانک بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے جیسے کچھ ٹھیک نہیں، مگر سمجھ نہیں آتا کیوں۔ کئی دفعہ یہ احساس صرف آپ کا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی ایسے تعلق کا اثر ہوتا ہے جو ابھی تک دل کے اندر زندہ ہے۔ جب دو لوگ ایک دوسرے سے سچے دل سے جڑتے ہیں تو ان کے درمیان ایک جذباتی توانائی بن جاتی ہے۔ فاصلے اسے کمزور تو کر سکتے ہیں مگر مکمل ختم نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ دور ہو کر بھی قریب محسوس ہوتے ہیں۔ کچھ رشتے جسمانی موجودگی سے نہیں بلکہ احساس سے زندہ رہتے ہیں۔ انسان چاہے خود کو کتنا ہی مصروف کر لے، دل کے کسی حصے میں وہ تعلق سانس لیتا رہتا ہے۔ پانچویں اور سب سے اہم نشانی انٹیوشن یعنی اندر کی آواز ہے۔ کبھی اچانک دل چاہتا ہے کہ کسی کو کال کریں، حالانکہ کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ انسان اسے اکثر نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن کئی بار دل کی آواز حقیقت کے بہت قریب ہوتی ہے۔ کارل یونگ کے مطابق انٹیوشن انسان کے لاشعور کی سب سے طاقتور صلاحیتوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو بغیر ثبوت کے بھی انسان کو کچھ سمجھا دیتا ہے۔ دل کبھی کبھی وہ بات جان لیتا ہے جو عقل نہیں سمجھ پاتی، لیکن ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ ہر یاد، ہر درد اور ہر احساس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا شخص ضرور واپس آئے گا۔ بعض تعلق انسان کی زندگی میں واپس آنے کے لیے نہیں بلکہ اسے بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں محبت سکھاتے ہیں، کچھ ہمیں خود سے ملاتے ہیں، اور کچھ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ حقیقت میں کون ہے۔ اصل شفا اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان صرف دوسرے شخص کو نہیں بلکہ خود کو سمجھنا شروع کرتا ہے۔ جب وہ یہ مان لیتا ہے کہ کچھ تعلق ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے نہیں ہوتے، لیکن ان کا اثر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اکثر ہم کسی شخص کو نہیں بلکہ اس احساس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ جڑا تھا۔ وہ احساس کہ کوئی ہمیں سمجھاتا تھا، دیکھتا تھا، اہمیت دیتا تھا، اور یہی چیز انسان کو سب سے زیادہ یاد آتی ہے۔ وقت کے ساتھ انسان یہ سیکھتا ہے کہ محبت صرف کسی کو حاصل کرنے کا نام نہیں۔ کبھی کبھی محبت کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دل میں عزت کے ساتھ جگہ دیں، چاہے وہ آپ کی زندگی میں موجود نہ ہو۔ زندگی کا سب سے خوبصورت سبق یہی ہے کہ انسان اپنے درد سے بھاگے نہیں بلکہ اسے سمجھے، کیونکہ جو درد سمجھ لیا جائے وہ انسان کو توڑنے کے بجائے مضبوط بناتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے جب انسان خاموشی سے بیٹھ کر اپنے دل کی بات سننا سیکھ لیتا ہے۔ پھر اسے ہر سوال کا جواب نہیں چاہیے ہوتا، وہ صرف سکون چاہتا ہے، اور یہی سکون اصل آزادی ہے۔ اگر آج بھی کوئی یاد اچانک دل کو چھو جاتی ہے
اگر کوئی نام سن کر دل ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے تو خود کو کمزور مت سمجھیں۔ یہ صرف اس بات کی نشانی ہے کہ آپ نے کبھی سچے دل سے محسوس کیا تھا، اور سچے احساس کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے۔ لیکن یاد رکھیں، زندگی صرف ماضی میں رک جانے کا نام نہیں۔ اصل طاقت یہ ہے کہ انسان یادوں کے ساتھ بھی آگے بڑھنا سیکھ لے، اپنے دل کو بند کیے بغیر، اپنی حساسیت کھوئے بغیر، خود کو سمجھتے ہوئے۔ کیونکہ آخر میں سب سے اہم رشتہ وہ ہوتا ہے جو انسان کا خود اپنے ساتھ بنتا ہے۔ جب آپ خود اپنے لیے سکون بن جاتے ہیں، تب آپ دوسروں کی موجودگی کے محتاج نہیں رہتے۔ تب محبت خوف نہیں رہتی، بلکہ ایک خوبصورت احساس بن جاتی ہے۔ اور شاید یہ زندگی کی اصل خوبصورتی ہے کہ کچھ لوگ ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں ملتے، لیکن وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے بدل ضرور دیتے ہیں۔ آخر میں بس اتنا سوچ کر دیکھیں، کیا کبھی کسی کی خاموشی نے آپ کو لفظوں سے زیادہ متاثر کیا ہے؟ اور کیا آج بھی کوئی ایسا شخص ہے جس کی یاد آپ کے دل میں خاموشی سے زندہ ہے؟ اپنا جواب ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔